الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا دین عطا فرمایا ہے جو مکمل ضابط حیات ہے، جس میں خالق اور مخلوق کا کیا تعلق ہے اور ان کے کیا حقوق ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. اس میں عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق کو بیان کیا گیا ہے. بدقسمتی سے اسلام سے دوری کے نتیجے میں ہم نے اسلام کی چند عبادات کو اور چند باتوں کو تو اسلام سمجھا ہے، اور اس کے علاوہ جو معاشرتی زندگی ہے اس کے سلسلے میں ہماری ذرہ برابر بھی توجہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہدایات دی ہیں، جیسے ایک شفیق باپ، ایک شفیق ماں، وہ اپنے بچوں کو آداب سکھلاتے ہیں اور بچوں کو بتلاتے ہیں کہ تمہیں زندگی معاشرتی کیسے گزارنی ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تک بتلایا کہ ہم کو کھانا کیسے کھانا ہے، ہم کو پانی کیسے پینا ہے، ہم کو قضاء حاجت کے لیے کیسے جانا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب کسی غیر مسلم کے سامنے پہنچیں تو اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا: ارا صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی الخراء. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتلا رہے ہیں، حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں. اگر ہم ہوتے تو ہم فوراً معذرتہ رویہ اختیار کرتے. انہیں پورے اعتماد کے ساتھ پورے اس احسان کو احسان سمجھتے ہوئے فرمایا: اجل، ہاں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی درجے شفقت کی بات ہے، یہ ہمارے دین کے مکمل ہونے کی بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک سکھلایا ہے کہ ہم کون سا ہاتھ قضاء حاجت میں استعمال کریں اور کون سا ہاتھ استعمال نہ کریں، ہم قبلہ رو بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، ہم کو بیٹھنے تک کا طریقہ سکھلایا ہے. یہ تو ہمارے دین کے مکمل ہونے کی دلیل ہے. تو میرے عزیزوں، گزشتہ 2 جمعوں سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ معاشرتی وہ احکامات جس کے عمل کرنے میں ذرہ برابر مشقت نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. جتنے آداب اسلامیہ ہیں، جتنی سنتیں ہیں، اگر انسان توجہ کر لے تو انسان کے جو تقاضۂ بشریہ ہیں ان کے پورا کرنے پر بھی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے. تو اس وجہ سے ان اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن اعمال کو اختیار کرنے میں کوئی مشقت نہیں. کھانا کھانا ہی ہے. اب اس کے اندر ہم نے کھانا کھانے کے اندر نیت کر لی کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ہمارے نفس کا حق رکھا ہے، اس لیے ہم کھانا کھا رہے ہیں.
اور اس کھانا کھانے کی سنت ترکیب کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق کھا رہے ہیں۔ تو اب جتنی دیر کھانا کھائیں گے وہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے پانی پینے کا طریقہ ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ جب تم پانی پیو تو غفلت سے نہیں پیو۔ تم ذرا سوچو تو ذرا سا کہ یہ پانی کا ایک گھونٹ تم تک کیسے پہنچا ہے۔ جب تم سوچو گے تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا کتنا عظیم الشان احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ پانی ہم تک پہنچایا۔ ورنہ پانی کی قیمت تو اتنی ہے کہ ایک دفعہ ہارون رشید شکار کھیلنے کے لیے گئے، راستہ بھٹک گئے، توشہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اور وہ پیاس سے بے چین ہو گئے اور ڈھونڈنے لگے کہیں کوئی ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ تو ایک جگی نظر آئی تو وہ جگی میں گئے تو ان صاحب نے ان کو پانی پیش کیا۔ امیر المومنین پیاسے تھے، وہ پانی پینے کے لیے فوراً لپکے، تو انہوں نے کہا ایک منٹ امیر المومنین رک جائیے، آپ یہ بتلائیے کہ اگر یہ پانی آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ پانی تو اتنی اہم ضرورت ہے کہ اگر یہ پانی نہیں ملتا تو مجھے کوئی آدھی سلطنت کے بدلے میں ایک کٹورا پانی کا دیتا تو میں اس کو آدھی سلطنت دے دیتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین آپ پانی پی لیجیے۔ انہوں نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد کہا امیر المومنین ایک سوال کا جواب اور دے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پوچھیے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین جو پانی آپ کے حلق سے اترا ہے اگر یہ پانی نہ نکلے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے یہ اس سے بڑی مصیبت ہے کہ اگر پانی کا اخراج نہ ہو تو انتہائی تکلیف ہو جائے گی، تو اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو آپ سوچئے کہ امیر المومنین نے جب یہ دو باتوں کا اعتراف کر لیا تو اس بزرگ شخص نے کہا امیر المومنین آپ سوچئے کہ اللہ کی یہ ایک نعمت جس کے پینے کے لیے آپ آدھی سلطنت دے رہے ہیں اور جس کے نکلنے کے لیے آدھی سلطنت دے رہے ہیں، تو آپ کی پوری سلطنت، اچھا سلطنت کا مطلب کوئی سری لنکا نہیں ہے، ہارون رشید کی سلطنت کئی بر اعظم پر محیط تھی، بہت عظیم الشان سلطنت تھی جس کے اندر بڑے بڑے زرخیز ممالک آتے ہیں۔ تو وہ سلطنت وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی کے لیے میں آدھی سلطنت دے دوں اور پانی نکلنے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں، تو ہم سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ پانی ہم کو کس طرح عطا فرما دیا، پانی بھی عطا فرما دیا اور پانی کا اخراج بھی کرنے کا طریقہ پیدا فرما دیا، تو اللہ رب العالمین کا احسان ماننا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے انسان کی ضرورت پانی کو رکھا، اور اس پانی کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سمندر کے اندر اسٹور کر دیا، سمندر کے اندر محفوظ کر دیا، اور پانی کو کھارا کیا کیونکہ اس کے اندر مختلف مخلوقات پیدا بھی ہوتی ہیں، مرتی بھی ہیں، ہوائیں بھی چلتی ہیں اور مختلف چیزیں بھی اس میں داخل ہوتی ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین پانی کو میٹھا رکھتے تو یہ پانی سڑ جاتا، اللہ رب العالمین نے پانی کو کھارا بنایا تاکہ پانی محفوظ رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس پانی کو صرف یہ نہیں کہ محفوظ بنا کر کہہ دیا جاؤ جا کے سمندر سے پانی لے لو، سمندر کا ایک قطرہ حلق سے اتارنا مشکل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس انسان پر احسان کیا کہ مونسون کے بادل پیدا کیے، اور جب یہ بادل کے لیے پانی اٹھنا شروع ہوا بھاپ بن کر، تو جتنی نمکیات تھی وہ سمندر میں رہ گئی اور پانی میٹھا ہو کے بادلوں کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر اللہ رب العالمین اگر حکم فرماتے کہ چلو ہم نے تمہارے لیے پانی میٹھا کر دیا ہے، اب بادلوں سے جا کے پانی لے کے آؤ، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے بارش برسائی،
اور وہ بارش اللہ رب العالمین نے ان علاقوں میں برسائی جہاں پر پانی نہیں ہوتا، جہاں سمندر نہیں ہے، جہاں دریا نہیں ہے، جہاں جھیلیں نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو اللہ رب العالمین اس پانی کو برسانے کے بعد فرماتے اپنی ٹنکیوں میں محفوظ کر لو، اب 1 سال بعد بارش ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا کہ اللہ فرماتا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس پانی کو زمین کے اندر ہم نے جذب کر دیا۔ اب زمین کے اندر جذب کرنے کے بعد کنویں کھودے جا رہے ہیں، بورنگ لگائی جا رہی ہے، اور پانی اس سے نکلتا چلا آ رہا ہے اور میٹھا پانی نکل رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس پانی کو پہاڑوں پر برف کی صورت میں محفوظ کر دیا، اور پھر جب تک برف باری ہو رہی ہے اس وقت تک یہ پانی محفوظ ہے، اور برف باری ختم ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورج کی کرنوں کو حکم دیا کہ ضرورت کے مطابق وہ کرنیں اس تک پہنچتی ہیں اور وہ پانی کی برف پگھلتی ہے، اور برف پگھلنے کے بعد وہ جھیلوں کے اندر اور آبشاروں کے اندر اور نہروں کے اندر جاری ہوتی ہے اور انسان تک پہنچتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا خودکار نظام ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس خودکار نظام کی طرف توجہ دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت تو یہ فرمائی لا تشربوا واحدا کشرب البعیر، تم ایک دم غٹاغٹ پانی مت پی جاؤ جیسے اونٹ پیتا ہے۔ یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا طریقہ سکھلایا، اور پھر فرمایا وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَىٰ وَثُلَاثًا، پانی پیو 2 گھونٹ کے اندر یا 3 گھونٹ کے اندر۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اَيَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، کہ پانی کے اندر جب تم پانی پی رہے ہو اپنی سانس برتن کے اندر نہ چھوڑو۔ اس کی وضاحت پھر دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بار بار سانس لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانس لو لیکن برتن سے باہر لو۔ اب اس کے اوپر طبی اعتبار سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ پانی پیجئے، اور پانی جو ہے بیٹھ کے پیجئے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے ان چیزوں کا استعمال کرو، یعنی کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پانی بھی سیدھے ہاتھ سے پیو، اور جو ہے اپنی جو مقدس ضروریات ہیں ان کو سیدھے ہاتھ سے پوری کرو۔ تم کنگھی کر رہے ہو تو سیدھے ہاتھ سے کرو، تم چپل پہن رہے ہو تو سیدھی طرف سے پہنو، تم کپڑے پہن رہے ہو تو اس میں سیدھا ہاتھ ڈالو۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب التیامن، اللہ رب العالمین سیدھی طرف کو پسند کرتے ہیں، حتیٰ فی تنعلہ و ترجلہ، حتیٰ کہ چپل پہننے میں اور کنگھی کرنے میں بھی اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ بندہ سیدھی طرف سے استعمال کرے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی فرمائی جب تم پانی پینے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اذا شربتم سم اللہ، جب تم جو ہے پانی پیو تو اللہ کا نام لو، وَإِذَا رَفَعْتُمْ فَاحْمَدُوا رَبَّكُمْ، اور جب تم پانی سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اگر ہم سوچیں تو اللہ کے رسول نے ہم کو کتنا مہذب معاشرتی نظام عطا کیا ہے، اور جب انسان یہ سوچتا رہے گا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تو وہ کیا پانی کا اسراف کرے گا؟ ہم سوچیں کہ پانی کی قلت ہے، ہم نل کھول کر وضو کرنے بیٹھتے ہیں اور پانی ضائع کرتے ہیں۔ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ایک بڑا جامعہ، اس جامعہ کے کنویں خشک ہو گئے، ان کو 15 دن کی چھٹی کرنی پڑی۔
تو میرے عزیزوں یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پانی ہم کو ملے گا کیسے؟ تو یہ پانی ملے گا ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے باران رحمت برسے گی، زمین کے اندر پانی جائے گا تو کنویں دوبارہ جو ہے پانی دینے لگیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی ہے، اور ایک سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو باران رحمت عطا فرما دے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ اس پہ آمین کیجئے گا۔ اللہم اسقنا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، آمین۔ اب میں 3 دفعہ کہوں گا، آپ صرف جو ہے آمین کہیے گا۔ اللہم اسقنا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اسقنا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، آمین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم، اپنی عنایت سے اے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، ہمارے کرتوتوں کو نہ دیکھیے، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے ہم کو باران رحمت عطا فرما دیجئے، اپنے فضل سے باران رحمت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب پانی کے محتاج ہیں اور اس وقت کنویں خشک ہو رہے ہیں، اے پروردگار عالم باران رحمت عطا فرما دیجئے، نفع بخش عطا فرما دیجئے، زرخیزی والی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جلدی عطا فرما دیجئے، دیر سے عطا نہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بحرمت سید الابراری اے اللہ بارش عطا فرما دیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔